ناظرین اگر آج بھی ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 21st سینچری جو ہے وہ دا سینچری آف ہیوملیشن کے طور پر یاد رکھی جائے گی. ایک نتن یاہو ان سے سنبھالا نہیں گیا, یہ پھر تاریخ میں لکھا جائے گا, یہ سینچری آف ہیوملیشن ہوگی. پچھلی صدی میں بہت کچھ ہوتا رہا لیکن یہ تو بالکل ایک الگ سطح کی ہیوملیشن ہے جو اس وقت ہو رہی ہے کہ صرف ایک نتن یاہو وہ کتنے ملکوں کے اوپر اٹیک کر چکا ہے اور ان سے وہ ایک نتن یاہو سنبھالا نہیں جا رہا. تو یہ سب کے لیے جب وہ ہیوملیشن کے طور پر جب یاد رکھا جائے گا. اور ہینری کسنجر نے ویسے کیا خوب بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا دشمن ہونا تو بری بات ہے ہی ہے, نقصان دہ بات ہے ہی ہے, لیکن امریکہ کا دوست ہونا اس سے زیادہ نقصان دہ بات ہے. اور قطر پر حملے نے یہ ثابت کیا کہ امریکہ کا دوست ہونا یہ آپ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. اور ایک بڑی اہم چیز اس حملے سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا ناظرین, یہ پوری جو 57 کنٹریز کی ورلڈ ہے ان کے زوال اور ان کی پسپائی کے اوپر ایک چیک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے. یعنی اسرائیل کی صورت میں ان 57 کنٹریز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, سرنڈر میں رکھنے کے لیے اور اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. یعنی اسرائیل ایک چیک کا کام کرتا ہے ان تمام 57 ملکوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے عالمی سیاست میں, عالمی افیئرز میں, انٹرنیشنل آرڈر میں, ان کا کوئی حیثیت نہیں. آپ دیکھیں نا 5 سیکورٹی کاؤنسل کے ووٹ ہیں, اس میں 57 میں سے تو کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. تو عالمی سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ ان کو وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک ملک کو جب نشانہ بناتا چلا جاتا ہے تو ورلڈ وار سے جو پنشمنٹ کا آغاز ہوتا ہے, جس زوال کا آغاز ہوتا ہے, اس کی ایکسٹینشن ہم نے دیکھی ہے اور آج تک جب وہ دیکھ رہے ہیں. تو جس دن اسرائیل فال کرے گا اس دن سمجھ لے کہ یہ زوال جو ہے وہ عروج میں بھی بدل جائے گا. یہ بات بھی اب ثابت ہو چکی ہے کیونکہ وہ اس جنگ کو صرف حماس کے خلاف اور صرف فلسطینیوں کے خلاف بھی جنگ کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ ایک پوری نیشن کے خلاف, 57 کنٹریز کے خلاف, عرب اور عجم دونوں کے خلاف اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس حملے نے ثابت کیا کہ اسرائیل عرب کو اپنا پارٹنر نہیں سمجھتا ہے. یہ جو توقعات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ٹیکنالوجی ملے گی, ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ سب جو ہے. اور پھر ایک اور آپ دلچسپ بات نوٹ کریے, مارکو روبیو اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں. کس چیز کی اظہار یکجہتی؟ کہ اسرائیل نے ایک اور نیشن کے اوپر حملہ کر دیا, اس چیز کی اظہار یکجہتی. یعنی جیسے کہ اسرائیل کوئی وکٹم ہے, آپ ذرا چیک کریں اس بات کو کہ جیسے اسرائیل کوئی وکٹم ہے, جیسے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے, جیسے 10 ملکوں نے مل کر اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا اور وہ ان سپورٹ, ان سولیڈیرٹی جو وہاں پر پہنچے ہیں. اسرائیل نے مزید لوگوں کو مارا ہے, ٹھیک ہے نا, اسرائیل نے مزید لوگوں کو اساسینیٹ کیا ہے, ایک ملک کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر جب اٹیک کیا ہے. اس کی اظہار یکجہتی جب اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے تو سیم ٹائم اگریسر اور سیم ٹائم جو ہے وہ وکٹم, یہ کارڈ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. تو دوحہ میں اس وقت سمٹ ہو رہا ہے اور تمام ہیڈ آف دی گورنمنٹ سے ایک بڑا مظاہرہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی اردوغان بھی بیٹھا ہوا ہے, مصر کا صدر بھی بیٹھا ہوا ہے, ملیشیا کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, MBS بھی موجود ہیں, جارڈن کے کنگ موجود ہیں, عراق کے پرائم منسٹر موجود ہیں, موروکو کے سربراہ موجود ہیں. تو ایک بڑا مظاہرہ تو ہے لیکن یہ اتنی ہی بڑی ہیوملیشن میں تبدیل ہو جائے گا جب یہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس نہیں اٹھائیں گے کہ آپ اتنے ہو کر بھی ایک کو نہیں سنبھال پا رہے اور آپ سیز فائر تک نہیں کروا پا رہے. تو میں ون بائی ون جو ہے وہ جو سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے ملیشیا کے پرائم منسٹر نے کیا خوب بات کی ہے اور یہی خلاصہ ہے اب تک کی ساری گفتگو کا. Condemnations will not stop the missiles. مذمتیں میزلز کو آنے سے نہیں روکیں گی. تو میڈیا رپورٹس میں یہ بات لیک ہو چکی ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو باقاعدہ 1 سال کا ٹائم دیا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ حماس کو ختم کر دو, اس کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ ابراہم اکارڈ کرنے کے لیے اور نارملائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. یہ انہوں نے کیا, اب اس کو وہ یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ غزہ میں سویلینز ہیں وہ مارے جائیں, لیکن جنگ رجیم مارا تو جانا تھا اور ان کو یہ بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اسرائیل وہاں پر جینوسائیڈ کرے گا. تو کتنی بڑی یہ مس کیلکولیشن تھی, کتنی بڑی یہ فولش پالیسی تھی جس کو جو انہوں نے اڈاپٹ کیا. تو ملیشیا کے پرائم منسٹر نے سادہ بات کی ہے, سیدھی بات ہے, یہی لب لباب ہے, باقی سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں. Condemnations will not stop missiles. اگر یہ اس میٹنگ کے بعد, اس سمٹ کے بعد یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ہم نے بڑا اسٹرانگ سگنل بھیج دیا ہے, ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی تاریخی غلطی کرنے جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ الجزیرہ کیا لکھ رہا ہے, اسرائیل will only respond to the practical actions. صرف پریکٹیکل ایکشنز اسرائیل کا روک سکتے ہیں, اسرائیل کا مکو ٹھپ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور کیا زبردست بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ 57 کنٹریز ہیں, یہ یونائٹڈ نیشن کا رفلی 1/3 بنتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کا یہ 1/3 بنتے ہیں. اور یہ ان کی اگر اکانومی کو جمع کیا جائے تو یہ دنیا کی 20% اکانومی بنتے ہیں. اور اگر ان کی پاپولیشن دیکھی جائے تو یہ کوئی 30% کتنی ان کی پاپولیشن بنتی ہے دنیا کی, ٹھیک ہے نا. تو اتنا بڑا شیئر ہے ان کے وسائل, ان کے ریسورسز کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. تو صرف اور صرف کیا ہے, وہ خوف ہے
جس کی وجہ سے یہ اپنی طاقت استعمال کرنے سے گریزاں ہیں, صرف خوف کی وجہ سے. طاقت ایگزسٹ کرتی ہے اور ان سے یہ کسی کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یہ آج فوجیں نکالیں اور اسرائیل کے اوپر چڑھ دوڑیں. سیز فائر کا مطالبہ ان سے پہلے دن سے کیا جا رہا تھا, تو اب تو بات مزید آگے چلی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہو کر ان پرنسپل اگر خوف ہونا چاہیے تو وہ اسرائیل میں ہونا چاہیے کہ یہ اتنے سارے ہیں, خوف ان میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سینچری آف ہیوملیشن سے کم نہیں ہے. اسرائیل ریمینز unlikely to take any of this seriously. باتیں کرتے چلے جائیں, 100 باتیں کریں, اسرائیل بڑا ظالم ہے, اسرائیل فلانا ہے, اسرائیل فلانا ہے, اسرائیل انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر دی ہے, ویسٹ ڈبل سٹینڈرڈز رکھتے ہیں, فلانا فلانا کرتے چلے جائیں. اسرائیل بادر ہی نہیں کرتا, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ تم کیا بات کر رہے ہو. تو اسرائیل اور یو ایس جو ہے finding themselves increasingly isolated on the international stage, یہ ان کے پاس بہترین موقع ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی ایروگنٹ پالیسیز کی وجہ سے آئسولیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں, یہی ان کے پاس ریئل اپرچونٹی ہے, اور اس زوال کو بھی ایک عروج کا راستہ دینے کی بھی. لیکن کیا ان میں ول ہے؟ Enough silence. Arab League calls for action against Israel. The message says enough silence to the acts of ٹھگری by this rogue state. یہ یعنی کہ باقی جو ریاست ہے, روگ اسٹیٹ جو سب کے لیے خطرہ بن جاتی ہے, جیسے ڈاگ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ وہی والی صورتحال ہے. تو یہ جو بدماشی ہے اس کے جواب میں انف از انف, یہ اب کہنے کی ضرورت ہے. مصر کے صدر نے کیا بات کی کہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں. ایکچولی تو بہت ساری ریڈ لائنز آلریڈی کراس ہو چکی ہیں, یہ ون آف دا سپر ریڈ لائن ہے جس کو اسرائیل نے کراس کیا ہے. غزہ میں وہ آلریڈی, اور لیبنان, ایران, سب پر, ایران پر پراپر حملہ کیا نا انہوں نے. آپ سوچے تو صحیح, ایک ملٹری مشین ہے, ایک وار مشین ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملکوں کی کوئی حیثیت ہے, ان کے کوئی بارڈرز ہیں, ان کے لوگوں کی زندگیوں کی کوئی اہمیت ہے, اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے, یعنی آگے رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اسی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے کوئی فوج آ کر آپ کے اوپر حملہ ہو جائے گی, کبھی ادھر سے کوئی اٹھ کے جب آپ کے اوپر آ کر حملہ کر دے گا. اسرائیل نے وہی دنیا بنا دی ہے دوبارہ سے, کسی بھی کے اوپر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. تو یہ جو وار مشین ہے, یہ ریڈ لائنز تو آلریڈی کراس کر چکی ہے. ایران کے اوپر جو حملہ ہوا وہ چھوٹی بات تھی, ایک آزاد ملک کے اوپر اس طرح سے حملہ کر دینا, اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر شہید کیا گیا. تو یہ سپر ریڈ لائن ہے جو اسرائیل نے کراس کی ہے. مصر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ پورا ریجن جو ہے وہ کریٹیکل مومنٹ کے اوپر جو وہ کھڑا ہوا ہے, اور اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں وہ بیونڈ ملٹری اور ڈپلومیٹک لاجک کے ہیں, کہ سمجھ آئے نا کہ یار یہاں پر حملہ ضروری تھا. کوئی ملٹری لاجک تو نہ غزہ میں ہے نہ باقی دنیا میں اسرائیل استعمال کر رہا ہے. دے ہیو کراسڈ آل ریڈ لائنز. تو اس لیے یہ حماس پر حملہ نہیں تھا, یہ انہوں نے جنگ کا دائرہ کار وسیع کیا ہے آن دا نیم آف حماس. یہ انہوں نے جنگ کا دائرہ کار آن دا نیم آف حماس جو وہ اس کو جو ہے وہ بڑھایا ہے. اگر سمجھداری میں دیکھیں, وزڈم میں دیکھیں, اگر ملٹری لاجک میں دیکھیں, اگر ڈپلومیٹک انداز میں دیکھیں, تو یہ کسی صورت میں یہ حملہ جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ صرف اور صرف ایک ایروگنٹ ریاست جن کا کام صرف اور صرف تباہی پھیلانا اور مسلسل جنگیں کرنا ہے, اور ایک بغض ہے 57 کنٹریز کے ساتھ, ایک بغض کی حالت کے اندر وہ ہیں, اور کئی سو سال سے ہیں وہ اس بغض کی حالت میں. بس یہی ہے جو اصل جنگ ہے. اور ابراہم اکارڈ, نارملائزیشن, ان ایگریمنٹس نے یہ مس کیلکولیشن کی گئی کہ نہیں اسرائیل تو بدل چکا ہے, یا وہ ان کی پوری جو ہے لیگیسی اور ہسٹری وہ بدل چکی ہے. نہیں, ان کا بغض جو ہے وہ کسی صورت نہیں ختم ہوا ہے. اسرائیل ایمز ٹو ڈریگ دا ریجن انٹو کیوس. اردگان تو یہ بات ہے تو وہ خود اپنے زبانی کر رہے ہیں, ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زبانی کہہ رہے ہیں کہ کنڈمنیشن سے مزل نہیں رکیں گے, اسرائیل ہی کی وجہ سے ریجن کو خطرہ ہے, سارا کچھ ہے. انڈونیشیا نے کہا ہے کہ ٹریجک کانسیکوینسز ہوں گے اگر اسرائیل کو اسی طرح سے امپیونٹی دی گئی. وائس پریزیڈنٹ انڈونیشیا کے شریک ہوئے, پریزیڈنٹ جو اس سے پہلے وہ دورہ کر کے گئے ہیں, وائس پریزیڈنٹ آج شریک ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کو اسی طرح سے استثناء دے دی گئی, امپیونٹی دے دی گئی, تو ٹریجک کانسیکوینسز جب آنے والے ہیں. اب یہ بات دیکھیں ان کی کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اٹس اباؤٹ دا سروائیول آف دا نیشن. اب ہم سب جو ہے وہ سروائیول موڈ کے اوپر آ چکے ہیں. اب ہمارا جو وجود ہے وہ داؤ کے اوپر لگ گیا ہے اسرائیل کے ایسے اقدامات کی وجہ سے اور اسرائیل کی انٹینشنز کی وجہ سے. وہ تو جنگی تیارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے سے مزید ایمونیشنز آ رہے ہیں, پیچھے سے مکمل اکنامک سپورٹ ہے, ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے. تو آپ ایک ایسے ہی طاقت کے سامنے ایک ہیلپ لیس ہیں جو ان چیکڈ ہے, جو بغض کے اندر مبتلا ہے, جس کا مقصد کو ایگزسٹنس نہیں ہے, جس کا مقصد الٹیمیٹلی پیس اچیو کرنا نہیں ہے. اور ان کے پیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ساروں کو مار دو اور اپنی بادشاہت قائم کرو, حکمرانی قائم کرو, اس کو وہ پیس کہتے ہیں. تو یہ جو پیس کی ڈیفینیشن ہے, اس لیے آج 100 سال تک جنگیں نہیں رک سکی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کولیکٹیو ایکشن اسرائیل کے خلاف ہونے چاہیے, فرم اور ارجنٹ میئرز یہ لیے جانے چاہیے. جارڈن کے کنگ نے کہا
کہ جو جواب ہے اسرائیل کو وہ کلیئر اور ڈیسائسو ہونا چاہیے. تو جارڈن کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب میزائل جاتے ہیں اسرائیل کی طرف تو وہ بھی نہیں رکنے چاہیے. دیکھیں نا آئیڈیالوجی کو سمجھے. جارڈن مصر ان سب نے یہ جو سارا کام کیا اور اسرائیل کی طرف جانے والے میزائلوں کو جارڈن نے روکا کیوں؟ یہ ان ملکوں نے آخری حد تک کوشش کی ہے اسرائیل کے ساتھ چلنے کی, اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جارڈن نے اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل گرایا جب اسرائیل وہاں پر جنوسائیڈ کر رہا تھا. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے جب ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی کچھ رحم کھائیں گے. انہوں نے رحم نہیں کھایا. دوحہ جو ہے وہ ایک لیونگ پروف کے اندر ہے کہ اسرائیل کا جو تھریٹ ہے وداؤٹ لیمٹس ہے. اسرائیل کا خطرہ وداؤٹ لیمٹس ہے کہ وہ یہ نہیں کہ اس ملک تک محدود ہے یا اس ملک تک جو ہے محدود ہے. Our response must be clear and decisive and above all deterrent. تو صرف اگر انہوں نے سگنل بھیجے, کوئی ایسی بات کر دی کہ ہم دو ٹوک بات کر رہے ہیں, اگر دوبارہ کیا تو یہ کر دیں گے, اگر صرف انہوں نے سگنل بھیجے, بڑا اسٹرانگ شو آف پاور کر رہے ہیں, یہ سب فضول ہے اور یہ کچھ کام نہ آئے گا اور اسرائیل بلکہ زیادہ بروٹل انداز میں آگے بڑھے گا. اور یہ گرین لائٹ ہوگی غزہ کے لیے بھی. دیکھیں ان کے لیے تو ہوگی. یہ جو اجلاس آج ہوا ہے, یہ اجلاس تو ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا فلسطینیوں کے لیے ہو, تو درمیان میں ان پر بھی حملہ ہو گیا. تو اگر یہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے اور فلسطینیوں کے لیے, تو یہ تو گرین لائٹ فلسطینیوں کے لیے بھی ہوگی اگر یہ کوئی کلیئر ایکشن نہیں لیتے کہ فلسطین میں جو اسرائیل کے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلسطین میں یہ کرنا ہے. آپ بیٹھتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے, تو آپ اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم بے حص ہیں, ہم بے بس ہیں, کیا کریں, تو آپ گرین لائٹ دے رہے ہیں اسرائیل کو. قطر امیر جو ہے انہوں نے کہا کہ نتنیاہو ڈینجرس ایلوژن کا شکار ہے. نتنیاہو کا یہ جو ڈریم ہے کہ عرب ریجن اسرائیلی اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر آ جائے گا, یہ بڑا ڈینجرس ایلوژن ہے. بڑی غلط فہمی کے اندر نتنیاہو مبتلا ہے کہ ہم سب جب اس کے تابع ہو جائیں گے تو یہ غلط فہمی ہے اور بڑی ڈینجرس غلط فہمی ہے, کیونکہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک کے بعد ایک کے اوپر جنگ چھیڑے گا. تو دیکھیں نا اصل ان کا مقصد کیا ہے ان کے اوپر, یعنی ان کو غلامی میں رکھنا, اپنی ہیجمنی میں رکھنا. وہ ان کو برابر کا بھی نہیں سمجھتے ہیں, تو ان کو کیا وہ ٹیکنالوجی دیں گے, وہ ان کو پارٹنر نہیں سمجھتے. یہ بات ثابت ہوئی, امریکہ ان کو پارٹنر نہیں سمجھتا ہے, امریکہ صرف ان کو ایکسپلائٹ کیا اس نے. سعودی عربیہ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ سعودی عربیہ کا, کیونکہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہے امریکہ کے اوپر, اور جو امریکی ڈالر ابھی تک کھڑا ہوا ہے وہ سعودی عربیہ نے جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم صرف ڈالر میں بیچیں گے, اس کے اوپر ان کا پورا امپائر کھڑا ہوا ہے. تو سعودی عربیہ's influence and US protections and airspace likely to come up in Arab Islamic Summit. سعودی عربیہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سعودی عربیہ, یہ دیکھیں جو وین 2030 ہے یہ سعودی عربیہ کا سب سے بڑا, یعنی اس وقت اس کو وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. وین 2030 اس لیے ضروری ہے کہ سعودی عربیہ کا آئل ختم ہو رہا ہے تو وہ اکانومی کو شفٹ کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ لے کہ ان کے سروائیول کے لیے, ان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وین 2030. اب وین 2030 میں انہوں نے اسرائیل کو شامل کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے یہ وین ہمارا کامیاب ہوگا, اس میں وہ ٹیکنالوجی دے گا, اس میں وہ انویسٹمنٹس کروائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. یعنی وین 2030 میں وہ مکمل نہیں ہو سکتا اگر اسرائیل اس میں نہ ہو, تو یہ ان کی کمزوری ہے. تو اب اس میں سے یہ کیسے نکلیں گے؟ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس میں سے اسرائیل کو نکالنا شروع کر دیا ہے پچھلے مہینوں سے. یہ چاہ رہے تھے کہ اسرائیل کٹنگ ایج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی دے گا ان کو, سعودی عربیہ کو, اور بایو ٹیکنالوجی بھی دے گا. تو دیکھنا اصل ان کا پرابلم یہی تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اگر ٹیکنالوجی ملے گی تو وہ ان کو کیا ٹیکنالوجی جو ہے وہ دیں گے. تو سعودی عربیہ نے بہت سارے پروجیکٹس میں سے اسرائیل کو نکالنا شروع کر دیا ہے. یہ امریکن اینالسٹ ہے, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ روبیو نے اس موقع کے اوپر جب وہاں پر اتنا غصہ ہے تو اسرائیل کا دورہ کرنا یہ بہت ہی غلط موو تھی. روبیو میڈ رانگ کال ان ناٹ وزٹنگ قطر بیفور اسرائیل. اور روبیو اور امریکہ کو اپنے ایکشن سے واضح کرنا چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل پر غصہ ہیں جو انہوں نے قطر پر اٹیک کیا. ایسا امریکہ اور روبیو دونوں نے نہیں کیا. یہ ایک اور مس سٹیپ ہے ڈپلومیٹکلی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے. اور امریکہ جو ہے وہ مکسڈ سگنلز بھیج رہا ہے, وہ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہے, اور ایک ویک پوزیشن وہ گلوبل سٹیج کے اوپر پریزنٹ کر رہا ہے اور چیزوں کو اور زیادہ خراب کر رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ از ناٹ ریئلی ایکٹنگ ان اٹس اون انٹرسٹ اینڈ نور اسرائیل. امریکہ کی یہ اقدامات کہ عربز غصے میں ہیں, وہ اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے اور اسرائیل کو الاؤ کرتا چلا جا رہا ہے ہر نیشن کو نشانہ بنانے کے لیے, تو یہ اس کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے اور یہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف بے وقوفی ہے, طاقت کے نشے میں چور, یہ صرف بے وقوفی ہے کہ جو آپ کے اتحادی ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیا. او بھائی قطر کون سی فلسطین کی مدد کر رہا تھا, مصر اور جارڈن کون سی فلسطین کی مدد کر رہے ہیں, باقی مڈل ایسٹ کے ملک کون سی فلسطین کی مدد کر رہے ہیں, پھر ان ملکوں کو نشانہ بنانا. تو یہ صرف طاقت کے نشے میں چور, ایک بے وقوفی ہے اور یہ امریکن انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رکیں گے نہیں. یہ ہے ریزلٹس کہ ہوگا کیا یہ چیزیں ان کے ایکشنز کو روک سکیں گی؟ نیور, کیونکہ وہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور آپ اس آئیڈیالوجی کو بریک نہیں کر سکتے. بس آپ کو طاقت کے ساتھ دیکھنا, درمیان میں خوارج پیدا ہو جاتے ہیں نا, بس ان کا مقصد ہی فساد ہی کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ اس کا طاقت سے سامنا کرتے ہیں. آپ ان کو بھائی داعش کی کاؤنسلنگ کی تھی, آپ نے داعش کے لوگوں کو بلایا تھا, ان کی کاؤنسلنگ کی تھی, ان کو لیکچر دیے تھے, کیا کیا تھا آپ نے؟
تو ایسو کے ساتھ بس آپ بس کھڑے ہو جاتے ہیں اور نمٹ لیتے ہیں, بس ایسے ہی ختم کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو اسرائیل کا اب سامنا آپ نے کرنا ہے طاقت کے ساتھ, اگر نہیں کر سکتے تو ایک کے بعد ایک ملک نشانہ بنتا چلا جائے گا. اور امریکی انوائے جو ہے اس کی قطر کے ساتھ ابھی ملاقات ہوئی, ادھر اجلاس ہو رہا ہے. تو یو ایس انوائے ڈیلیور میسج آف سپورٹ فار قطر, قطر کے ساتھ کھڑے ہیں, اسٹرانگ سپورٹ امریکہ کی قطر کے لیے, قطر کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے, اجلاس جاری ہے. اچھا ادھر یورپینز بھی پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ جیسے VN 2030 ہے, باقی پروجیکٹس ہیں جس میں یہ اسرائیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تو یورپینز کے بھی بہت سارے پروجیکٹس تھے اسرائیل کے ساتھ جوائنٹ ایڈونچر, وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ جیوپارڈائز یورپ آئرن ڈوم سٹائل سسٹم, یہ ایک آئرن ڈوم طرح کا ایک سسٹم بنانے جا رہے تھے جو یہ سارا فن لینڈ تک اور پولینڈ اور یہ ساری جو بارڈر سٹیٹس ہیں یہاں پر وہ ڈپلائی ہونا تھا. اور چونکہ پورا بر صغیر جو ہے یورپ کا وہ ری آرمامنٹ کی طرف جا رہا ہے, دوبارہ سے اپنی طاقت بڑھا رہا ہے, تو یہ ایک انہوں نے یہاں پر بنانا تھا اسرائیل کے ساتھ. اور ایرو جو 3 ہے جو امریکہ اور اسرائیل مل کر بنا ہوا تھا, وہ بھی اس میں استعمال ہونا تھا. تو یہ وہ ایک کمپریہنسو ایئر ڈیفنس یہاں پر بنا رہے تھے اسرائیل کے ساتھ, ان کا جوائنٹ وینچر تھا. تو اب چونکہ وہاں پر تو غصہ ہے یورپ میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی جوائنٹ وینچر, کوئی ڈیفنس تعلقات, کوئی ڈپلومیٹک تعلقات, کوئی یونیورسٹیز آگے پیچھے, کوئی انویسٹمنٹس وہ نہیں کرنی. تو جیسے ناروے نے بھی انویسٹمنٹس جب نکالنی ہے, تو وہ سینٹیمنٹس کے خلاف ہیں, تو وہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ رہے. تو پھر متبادل کیا ہے؟ تو یہ یعنی کہ اسرائیل کی وجہ سے سبھی ڈسٹرب ہیں. یورپ نے کہا کہ یہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ ہماری سیکورٹی کے مخالف بات ہے, یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے. خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی, میں آپ کو بتاؤں, اور یہ سارے ریزلٹس ہیں کہ آگے کیا ہوگا. الٹیمیٹلی اسرائیل کس انجام کو پہنچے گا. زمینی سسٹم فیل بھی ہو گئے, تو اصل تو جواب ادھر سے آنا ہے, اور وہ آئے گا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں رتی برابر بھی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ آئے گا, وہ فیصلہ سنائے گا. لیکن جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور جو یہ بے حسی دکھا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی خاموشی آپ کے سروائیول کے لیے خطرناک ہے, کتنی آپ کی سلامتی کے لیے کتنی خطرناک ہے, یہ بات ثابت ہو گئی. خیر دیکھتے ہیں, پتہ چل جائے گا, آج ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈرافٹس گھوم رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ چل رہی باتیں, لیکن ہوپ سو امیدیں تو کم اس انداز میں اگر ریکارڈ دیکھیں تو. لیکن جتنی ان کے ساتھ ہو گئی ہے, اگر اب بھی یہ نہیں اٹھتے, اب بھی نہیں جاگتے, اور پھر امریکہ کی گودی میں جا کر بیٹھنا ہے, تو پھر بس ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگلے نتائج اور خوفناک ہوں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور جنگ بہت تیز ہوگی. اسرائیل ہر ایک کو نشانہ بنائے گا. فلسطین میں جو بامبنگ ہو رہی ہے, یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائز لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.